سوال یہ ہے کہ اگر اب ایسی کسی شخص کو، چاہے وہ پاورفل ہو یا کوئی عام آدمی، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی ہو، اور وہ گستاخی کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص پبلک میں سے وہ جذبات میں آتا ہے، اس کا عشق اور محبت اس کو نہیں وہ روک پاتا، اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اب اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کی بڑی وضاحت آپ ضرور فرمائیں، کہ ہم تو بے حمدی، ہمارے تو وہ سروں کا تاج ہوتا ہے، ہم تو اس کو سر آنکھوں پہ اپنے رکھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ اس کا میں پہلے تو ایک ہمارے جو آج کل خبریں گردش بھی کرتی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، میں تو ایک اس طرف اشارہ کر کے پھر فقہا کی طرف آتا ہوں کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے موقع پر یہ ہمارا ماڈرن لاء بھی یہی کہتا ہے کہ جب جرم ہو رہا ہو، کوئی شخص چوری کر رہا ہے، گھر میں آ گیا اور چوری کر رہا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ چوری کر کے چلا جائے، ہم کل جا کے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو وہ شہید ہوگا، اور ہمارا ماڈرن لا بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، سیلف ڈیفenس کی، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ اور جب کوئی جرم ہو رہا ہے، ایک شخص کسی دوسرے کی عزت لوٹ رہا ہے، ایک شخص کسی کو قتل کر رہا ہے اور پتہ ہے یہ قتل کر دے گا، اب اس کو بچاتے بچاتے اگر وہ ظالم اس شخص سے مر گیا تو قانون اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے۔ اس کی ایک زندہ مثال ہے، دہشت گرد آ جاتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، جیسا پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی کہ کراچی کے اندر ایک بچے کو مطلب وہ ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، یا بہت ساری ایسی نیوز آتی رہتی ہیں کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، یا فلاں نے حملہ کر دیا، یا فلاں واقعہ ہو گیا اور فلاں شخص نے بڑی ہمت دکھائی، وہ عام سویلین میں سے تھا، نہ وہ پولیس کا اہلکار ہے، نہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہلکار ہے، اور اس نے پھر بھی ان سے مقابلہ کیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت میں بھی اس کا استثناء ضرور موجود ہے، لیکن اس کی پھر فقہا نے اور شریعت اسلامیہ نے شرائط اور قیود رکھی ہیں۔ اب فقہا اس کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قانون ہاتھ میں لے لیا، اس کے سامنے گستاخی ہوئی، نہیں برداشت ہوا، اور اس نے سامنے والے کو قتل کر دیا یا اس کو کوئی بھی سزا دے دی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی اب دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ اس نے حد کی بجائے کوئی اور سزا دی، یعنی کہ توہین رسالت کے مرتکب شخص کا سزا یہ تھی کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے اس کو سزائے موت نہیں دی، اس کی جان نہیں لی، اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اس کی زبان کاٹ دی، اس کی کوئی ہڈی توڑ دی، اس کا سر پھاڑ دیا، یہ الگ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس نے اس کی جان لے لی، یہ اب شرعی سزا تھی، حالانکہ اس کا اگرچہ اس کا سزا دینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن اس نے سزا دے دی۔ تو پہلی صورت میں اگر اس نے کوئی اور سزا دی ہے تو اس صورت میں تو وہ تعزیراً قاضی اس کو سزا دے گا، کہ ایک تو اس نے قانون ہاتھ میں لیا، اور قانون ہاتھ میں لیا تو وہ بھی غلط لیا کہ جو کام بنتا ہی نہیں تھا، جو سزا بنتی نہیں تھی، اس نے وہ سزا دی۔ ہاں، دوسری صورت میں اگر وہ گستاخ رسول تھا، کسی نے توہین رسالت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اب کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے صحیح قتل کیا یا غلط، یعنی کہ اس شخص کو جج کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی کہ قاضی پہلے سے حکم دے چکا تھا، مثال کے طور پہ ایک شخص قاضی کے سامنے پیش ہوا، عدالت میں پیش ہوا، اس کی گستاخی ثابت ہو گئی، جج نے یا قاضی نے اس کو سزائے موت دے دی، سزائے موت دینے کے بعد اب نافذ کرنا عام شخص کا اختیار نہیں تھا، کسی نے اس کو دیکھا اور اس کو گولی مار دی، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ ابھی قاضی کے سامنے وہ پیش ہی نہیں ہوا، یا قاضی کے سامنے ابھی مقدمہ جو تھا وہ پورا چلا ہی نہیں، گواہ پیش ہی نہیں ہوئے، اس شخص نے پہلے ہی اس کو گولی مار دی۔ ان دونوں صورتوں میں یہ شخص قاضی کے سامنے آئے گا اور قاضی کے سامنے اپنا مدعا پیش کرے گا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس شخص کو قتل کیا ہے وہ واقعی گستاخ رسول تھا۔ یہ جو آپ نے پہلے روایات کی طرف اشارہ کیا تھا، میں انہی روایات کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گا۔ دیکھیں، صحابہ نے جب قتل کیا، ایک بعض روایات میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے دیا، لیکن چند ایک روایات میں جن میں صحابہ نے خود قتل کیا تو صحابہ نے آ کے دوبارہ حضور کو بتایا، اور حضور قاضی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے مقدمے کو سنا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی طرح اس شخص کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا،
وہ قاضی کے سامنے جا کر یہ ثابت کرے گا کہ جس شخص کو میں نے قتل کیا ہے یہ واقعی گستاخ تھا، اور اگر اس کی گستاخی واقعی ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مباح الدم تو ہو گیا۔ مباح الدم کا مطلب یہ کہ اس کا قتل کرنا جائز تھا، اس کو قتل کرنا جائز تھا، اس کو سزائے موت دینا جائز تھا۔ تو یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے جو سزا نافذ کی وہ ٹھیک تھی، لہٰذا اب اس سے قصاص طلب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا جرم بنتا ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا، کہ سلطان کا حق تھا، اس نے سلطان کے اور خلیفہ کے حق پر ڈاکہ مارا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اس پر فقہا کہتے ہیں کہ اب ہم اسے قصاص نہیں لیں گے، اسے سزائے موت نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ مقتول کا گستاخ ہونا ثابت کر دے، لیکن اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے کوئی بھی، اور چاہے تو قاضی اور سلطان اس کو معاف کر دیں اور چاہے تو اس کو تعزیراً سزا دیں۔